بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آخری روایت سب 65 نمبر روایت ہے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشترى طعاما، فرمایا جس نے طعام یعنی غلہ خریدا، فلا یبعہ حتی یکتالہ، تو وہ جب تک اس کو ماپ نہ لے اس کو آگے بیچے نہیں۔ تو قبضہ سے پہلے آگے بیچنا یہ منع ہے۔ قبضہ کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، تو یہ جو منقولہ چیزیں ہیں نا، یہ جہاں سے نقل کر لی جاتی ہے، تو ان میں کیا ہوتا ہے، قبضہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ سے منتقل کر لیں، یا اس کو ایک شکل ہوتی ہے کہ تول لیں، جو تولنے والی ہے تو ان کو ماپ کے انسان اپنے قبضے میں لے لے۔ اب یہ غلہ جو ہے طعام، اگر ایک ہی جگہ پر یہ بیچا جائے، اس کی سادہ سی مثال لیتے ہیں کہ ایک صورت جو ہمارے ہاں چلتی ہے، اگرچہ وہ طعام میں نہیں آتا، یہ جو تربوز آتا ہے نا، تو ایک ٹرالا یا ایک ٹرک آیا منڈی میں، اور 50,000 کا پہلے بندے نے خرید لیا، ابھی وہ ٹرالے پر ہی ہے، اس نے بولی لگانا شروع کر دی، 60 کا بیچ دیا، 70، 80، 90، تو آدھے گھنٹے 2 گھنٹے میں جو ہے وہ 50,000 اس پر اور بڑھ چکا ہے، کیونکہ وہ اگلے دوسرا تیسرا چوتھا جو ہے وہ قبضے میں لینے سے پہلے اس کو آگے بیچے جا رہے۔ اگر وہ قبضے میں لے کے اپنے پاس منتقل کر کے، ٹھیک ہے، اپنی جو ہے وہ جگہ پہ لے جا کے بیچیں گے تو یہ اتنی مصنوعی مہنگائی نہیں ہوگی۔ تو یہ مقصد ہے فلا یبیعہ حتی یکتالہ۔ دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن بیعتین فی بیعت، آپ نے ایک بیع میں دو بیع اس سے روکا ہے۔ اب اس کی دو صورتیں عام طور پہ بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نقد قیمت اور ہو اور ادھار اور ہو، یہ بھی بعض نے اسی جو ہے وہ تعریف میں بیعتین فی بیعت میں اس کو شامل کیا ہے کہ قسطوں پر جو ہوتا ہے نا یہ ادھار، اس میں مہنگی چیز بیچنا یہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگ اس سے دلیل لیتے ہیں اور اس پر ایک اور روایت بھی پیش کرتے ہیں۔ تو جہاں تک یہ ادھار کی صورت میں ریٹ زیادہ ہونے کا مسئلہ ہے، یہ ممانت اس وقت ہے جب تعیین نہ ہو۔ اگر وہ تعیین ہوگی کہ ادھار لینا ہے اور یہ فلاں ریٹ ہے، تو پھر دو صورتیں نہ رہیں، دو بے نہ ہوئی ایک بے میں، پھر حرج نہیں ہے۔ اگرچہ بعض علماء اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ ہاں کوئی اور جو ہے وہ شرط نہ ہو کہ اگر قسط لیٹ ہوئی تو اتنا جرمانہ پڑ جائے گا، اس نام سے کچھ اور ہو، یہ نہیں، بس ریٹ طے ہو گیا کہ بھئی یہ چیز ہم ادھار دے رہے ہیں، یہ اس کا ریٹ ہے، اتنی تم نے قسط دینی ہے، بات ختم۔ اور دوسرا معنی یہ ان بیعتین کا یہ ہے کہ مشروط کرنا، میں یہ گاڑی تمہیں اس شرط میں بیچتا ہوں کہ تم وہ فلاں چیز جو تمہارے پاس ہے وہ مجھے بیچ دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح شرط لگا کے، یہ بھی منع ہے۔
اور ابو داؤد میں ہے من باع بیعتینی، جو شخص اس طرح دو یوں کہتا ہے، یعنی دو قیمتیں اس کی مقرر کرتا ہے، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا، تو یا تو وہ کم قیمت لے گا یا پھر یہ سود ہوگا۔ یہ وہ دلیل ہے دوسری جو کہتے ہیں کہ قسطوں پر کاروبار منع ہے، وہ اس کو دلیل پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں کیا ہے کہ من باع بیعتینی، جو دو ریٹ کسی بے میں آئے، سودے میں آئے، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، یا تو وہ کم والا ریٹ لے لے، اوِ الربا، یا پھر سود ہوگا جو زائد لے رہا ہے۔ تو اس روایت پر بھی کلام ہے، اور دوسرا جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ منع اس وقت ہے جب متعین نہ کیا جائے۔ وہ دو سودے، دو ریٹ بتا دیتا ہے کہ ادھار یہ ہے، نقد یہ ہے، خریدنے والا اس کو متعین نہیں کرتا، اگر نقد ہوئے تو میں دے دوں گا، نہ ہوئے تو چلو ادھار دے دوں گا، وہ متعین نہیں کرتا، تو پھر تو یہ شکل منع ہے۔ اگر بات ایک متعین ہو گئی تو پھر دو بے رہی نہیں، پھر ایک ہی بے ہے۔ اس لیے اکثر علماء میں سے وہ قسطوں کی جو ہے وہ یہ بے کے جواز کے قائل ہیں۔ البتہ شیخ مشرم ربانی صاحب حفظہ اللہ نے وہ جو آپ نے لکھا ہے فتاوی میں، انہوں نے عدم جواز کی بات لکھی ہے۔ اللہ، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ کبار علماء ہیں جو اس کے جواز کے قائل ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیعتین بنتی نہیں ہے جب ایک ہی صورت ہے، ادھار لے رہا ہے، اس کا ریٹ مقرر ہے، اب کوئی جرمانے وغیرہ کے نام پہ اس کو کوئی اور چیز جو ہے وہ نہیں ڈالی جا رہی، تو پھر وہ بے جائز ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یحل سلف و بیع، قرض اور بے یہ درست نہیں، قرض اور بے، ولا شرطانی فی بیع، اور نہ ہی ایک بے میں دو شرطیں جائز ہیں، ولا ربح ما لم یزمن، اور نہ ہی وہ منافع جائز ہے جس کا یہ ضامن نہیں، ٹھیک ہے، ولا بیع وما لیس عندک، اور نہ وہ بے جائز ہے جو چیز تیرے پاس موجود نہ ہو۔ یہ چار چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی چیز ہے سلف اور بے، یعنی قرض اور بے، میں تجھے اس شرط پہ یہ اتنا قرض دیتا ہوں کہ تو فلاں چیز مجھ سے خریدے گا یا مجھے بیچے گا، مجھ سے 10,000 روپیہ لے جا، لیکن جو تیری گندم ہوگی وہ مجھے بیچنی ہے، اس شرط پر دے رہا ہوں یہ 10,000، کسی اور کو نہیں بیچنے۔ یہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ آڑتی جو ہیں دیہاتوں میں جو کسان لوگ وہ لیتے ہیں، تیل ادھار لے لیا جو ہے وہ ٹیوب ویل چلانے کے لیے، اسی طرح بیج لے لیا، کھاد لے لی، وہ ان سے لیتے ہیں، اور ان کے لیے کیا، ان کی شرط کیا ہوتی ہے کہ ادھار لے جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ جو فصل آئے گی وہ تم نے ہمیں ہی بیچنی ہے، یہ مشروط کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو بیان ہوئی ہے، ولا شرطانی فی بیع، ایک بے میں دو شرطیں نہیں ہیں، یہ وہی پیچھے ہے بیعتین والی، کہ مثلا میں اس شرط پر یہ چیز تجھے بیچتا ہوں
کہ اس کو جو ہے وہاں پہنچا، میں ہی پہنچاؤں گا، اور اس کے اتنے پیسے وہی ساتھ لے لیتا ہے۔ کپڑا لیا ہے تو اس کی سلوائی بھی میں مجھ سے ہی سلوائی کروائے گا، تو سلوائے گا کپڑے، اس شرط پہ تجھے کپڑا بیچتا ہوں، تو یہ بھی اس میں آ گیا۔ اسی طرح تیسری چیز ہے وَلَرِبْ حَمَالًا يُزْمِن، جس کا انسان ضامن نہیں ہے اس کا منافع جائز نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان جب قبضے میں لینے سے پہلے آگے بیچ دیتا ہے تو وہ چونکہ منافع کا ضامن نہیں ہوتا، وہ چیز میں خرابی کا جو ہے وہ ضامن نہیں ہوتا۔ اس کی مثال عام طور پہ یہ ہے کہ یہ جو چینی کا ہمارے ہاں چلتا ہے کہ ایک بندے نے وہ مل سے جو ہے وہ چینی ایک ٹرک اس نے وہ اپنے نام بک کروا لی کہ میں نے خرید لی، پیسے دے دیے اس نے، اور اس نے جو ہے وہ آگے تاجر برادری میں بتا دیا کہ ایک ٹرک میں نے خرید لیا ہے، اس سے آگے دوسرا بندہ منافع دے کے خرید لیتا ہے، اس سے آگے تیسرے بندے نے خرید لی، اس سے آگے چوتھے نے خرید لی۔ اب یہ دیکھیں، یہ دوسرا تیسرا چوتھا یہ سارے آگے منافع لے رہے ہیں جبکہ ضامن نہیں ہے۔ یہ اگر خرابی آ جاتی ہے ضامن کون ہے؟ تو یہ صرف منافع میں شریک ہے۔ اسی طرح ایک اور ہیلا ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ ایک چیز جو ہے نا، مثال کے طور پہ بھینس خریدنی ہے ایک شخص نے، وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے اگر ڈائریکٹ پیسے لوں گا تو سود بنے گا، واپس زیادہ کروں گا، تو تم مجھے یہ بھینس خرید دو۔ اب پیسے دینے والا ساہوکار یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جاؤ تم بھینس جو ہے پسند کرو۔ اس نے پسند کر لی، جی یہ بھینس مجھے پسند آ گئی ہے، 4.5 لاکھ کی بات میری ہو گئی ہے۔ تو وہ تیسرا جو فریق ہے جس کے پاس پیسے ہیں اس نے پیسے ادا کر دیے اس کی طرف سے، اور اسے کہہ دیا کہ 6 ماہ بعد تو نے 4.5 کی بجائے 5 لاکھ واپس کرنا ہے، تو سیدھا سیدھا سود ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو سود نہیں لے رہا، میں تو اپنی بھینس بیچ رہا ہوں، 4.5 کی میں نے خریدی ہے، میں نے 5 کی آگے بیچ دی، ہاں میں نے پیسے ادھار لینے ہیں، بعد میں لینے ہیں، ایسا ایسا کر کے، تو اس میں کیا حرج ہے، منافع میں کما سکتا ہوں۔ نہیں، یہ ہیلا ہے۔ اصل نہ بھینس خریدنا اس کا مقصد تھا، وہ تو وہ جو اصل خریدار ہے وہ گوالا، اس نے کہا کہ مجھے بھینس چاہیے، اس نے کہا تم پسند کرو، پسند اس نے کی، خریدی اس نے، وہ اپنے گھر لے گیا۔ اب اگر اس دوران کوئی نقص آ جاتا تو ذمہ دار کون تھا؟ وہ کہتا بھائی تم بھی ذمہ دار ہو، میں تو کوئی ذمہ دار نہیں۔ تو جب وہ نقصان کا ذمہ دار نہیں ہے تو پھر اسے منافع کا حق بھی نہیں ہے۔ منافع کا حق تب ملتا ہے جب وہ نقصان کا ذمہ دار ہو کہ چیز میری ہے، اب آگے وہ بیچنے سے پہلے خراب ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز ہے وَلَا بَيْعَ مَا لَيْسَ عِندَهُ، جو چیز پاس موجود نہیں ہے اس کو نہ بیچو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بعض اوقات انسان کے پاس ایک چیز نہیں ہوتی، بات کر لیتا ہے کہ میں تمہیں اتنے میں دے دوں گا، چیز ملی نہ ملی، مہنگی ملی سستی ملی، اب ہر حال میں پھنس گیا۔ تو ایک طرح کا یہ بھی جوا ہے کہ ممکن ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے، اور ممکن ہے جو اصل بھی عربی ہے اس سے روکا ہے ولا بھائی امالی سندہ، جو چیز انسان کے پاس نہیں ہے اس کی بے بھی نہیں ہے۔ وَأَخْرَجَهُ الْحَدِيثِ من روایت ابی حنیفہ ان امر المذکور، انہی امر سے یہ روایت ہے، اس میں ہے نعیم و شرط، اللہ کے نبی نے بے روکا ہے، بے میں ساتھ کیا ہو، وہ شرط بھی ہو، جیسے ہم نے پیچھے بیان کیا
اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تو فلاں چیز مجھے دے گا. تو بہرحال روایت یہاں دیکھیں، مگر ترانی نے اس کو بیان کیا ہے اور روایت یہ غریب ہے، بلکہ سند اس کی منقطع ہے، لیکن معنی یہ صحیح ہے. اگلی روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العربانی، اللہ کے نبی نے بیعانے کی بیع سے روکا ہے. بیعانے کی بیع، بیعانے کی بیع کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں معروف ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ٹوکن کی شکل میں جو بات طے کرتا ہے، سودا خریدتا ہے، تو کچھ پیسے جو ہے نا وہ دے دیتا ہے، اور بات یہ طے ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں پیسے یہ بندہ لے کے آئے گا. اب اگر یہ نہیں لے کے آتا مقرر وقت میں تو اس کا بیانہ ضبط ہو جائے گا، وہ مالک بیانہ بھی واپس نہیں کرے گا. تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہاں دیکھیں اس حدیث میں کیا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے بیانے کی بیع سے روکا ہے، لیکن روایت یہ ضعیف ہے. تو اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا موقف جواز کا ہے، وہ کہتے ہیں جائز. مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص جو ان کی طرف سے گورنر تھے کوفہ میں، انہوں نے ایک گھر خریدا اور کہا کہ جی ہم نے اس کو جیل بنانا ہے، تو اگر تو عمر راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے، ہم خرید لیں گے، ورنہ یہ جو پیسے تمہیں دیے ہیں یہ تمہارے ضبط ہو جائیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیانے کی بیع جو ہے وہ حرام نہیں ہے. اسی طرح جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں پر ہے. جب یہ خود شرط طے کر رہا ہے کہ بھائی اگر میں مقررہ وقت پہ وہ پیسے نہیں لاؤں گا تو میرے یہ پیسے ضبط ہو جائیں گے، تو ٹھیک ہے. اور ویسے بھی وہ مالک کو بھی تو نقصان ہوگا. یہ 3 مہینے بعد کہتا ہے جی میرا ارادہ نہیں ہے، تو جو 3 ماہ بیچارہ وہ چیز کو لے کے بیٹھا رہا، اس کو زیادہ پیسے بھی ملتے تھے تب بھی اس نے نہیں دی، تو اس کے نقصان کا کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے یہ علماء، کچھ علماء کہتے ہیں، جس میں خاص طور پہ اس وقت جو جدید ہمارے علماء ہیں ان میں کئی علماء کا یہ فتویٰ ہے. تو اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک ہے اصولی بات، قانونی بات، ایک ہے اخلاقی بات. قانونی طور پہ تو یہ شخص اگر وہ چیز ضبط کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. اور اخلاقی پہلو یہ ہے کہ بہتر اخلاق والا ہونا چاہیے. وہ جو حدیث میں ہے من اقال مسلمہ، جو مسلمان کی وہ چیز واپس لے لیتا ہے بیچ کے، تو اللہ جو ہے وہ اس کے گناہوں سے درگزر فرما دیتی. تو اس لیے جو ہے وہ اخلاقی پہلو یہ ہے کہ انسان کو وہ ضبط نہیں کرنا چاہیے، وہ واپس دے دینا چاہیے. جب اس نے چیز نہیں لی تو یہ اس کے پیسے کیوں رکھتا ہے. جی اگلی روایت ہے عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے کہا، ہاں یہ روایت رکھا لے، روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ابتعت زیتن فی السوق، میں نے زیتون خریدا بازار میں. فلما استوجبتہ، جب میں نے بیع پکی کر لی، بات ہماری مکمل ہو گئی. لاقینی رجل، تو ایک آدمی مجھے ملا، فاعطانی بہ ربعا حسنا، اس نے مجھے اچھا منافع کی آفر کی کہ بھئی تم نے اتنے کا خریدا ہے، اتنا مجھ سے منافع لے لو اور یہ چیز مجھے دے دو، یہ تیل. فاردت ان اضرب علی ید الرجل، تو میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں آدمی کے ہاتھ پہ ہاتھ ماروں. یہ محاورہ ہے، یہ ہاتھ مارنے سے مراد تھا بیع پکی کر لوں.
تو میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس کی بے پکی کر لیتا ہوں، اچھا منافع مجھے مل رہا ہے۔ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، تو پیچھے سے ایک آدمی نے میرے بازو کو پکڑ لیا۔ فَالْتَفَتْتُ، میں نے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون ہے۔ فَإِذَا هُوَ زید بن ثابت، تو میں نے دیکھا وہ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے مجھے کہا لا تبعہ، عبداللہ اس کو بیچو نہیں، حیث ابتعتہ، جہاں سے آپ نے خریدا ہے اسی جگہ پر اس کو بیچو نہیں، حتی تہوزہ الی رحلہ، یہاں تک کہ اس کو اپنے پڑاؤ میں لے جاؤ، چونکہ اللہ کے نبی نے نہا منع کیا ہے ان تباع السلع، کہ سامان جو ہے وہ بیچا جائے، حیث تبتاع، جہاں سے خریدا جا رہا ہے، حتی یہود التجار الی رحالہم، یہاں تک کہ تاجر جو ہیں اسے اپنے گھر میں منتقل کر لیں، یعنی اسی جگہ پر منڈی میں جو ہے قبضے میں لینے سے پہلے آگے بیچنا درست نہیں ہے۔ ہم نے یہ بات شروع میں کر دی کہ اس سے مصنوعی مہنگائی پیدا ہوتی ہے، شریعت کے ہر کام میں حکمت ہے۔ تو جب ایک بندہ خرید کے اپنے دکان پہ لے جائے گا، وہ دکھے گا کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، مجھے 5 روپے منافع مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 10 جگہ پہ بک کے آئی ہے، ہر بندہ 50 منافع کماتا ہے، تو 50 روپے تو ویسے مہنگی ہوگی وہ چیز۔ جی اگلی روایت ہے، وَعَنْهُ قَالَ قُلْتُ یا رسول اللہ، کہتے میں نے کہا اللہ کے نبی، انی ابیع الابل، میں بکی میں بعض اوقات اونٹ بیچتا ہوں، فابیع بالدنانیر، اور میں بیچتا ہوں دیناروں پر، یعنی طے ہوتا ہے ریٹ، 5 دینار 10 دینار، اتنے دینار دینے ہیں۔ وآخذ الدراہیم، لے لیتا ہوں میں درہم، جب وہ دینے آتا ہے وہ کہتا ہے یہ 500 درہم رکھ لو، وہ جتنی بات ہوئی تھی اس حساب سے۔ تو آخذ ھذا من ھذہ واعطی ھذہ من ھذا، کبھی میں اس کے بدلے میں وہ لے لیتا ہوں، کبھی دے دیتا ہوں۔ بات درہموں میں ہوئی ہے دینار ادا کرتا ہوں یا لے لیتا ہوں، بات دیناروں میں ہوئی ہے تو درہم دے لیتا ہوں یا لے لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لا بأس ان تأخذها بسعر یومها، بھی کوئی عرض نہیں ہے، تم لے سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اسی دن کے ریٹ کے مطابق لو، ما لم تتفرقا وبینکما شیء، جب تک یہ نہ ہو کہ تم الگ ہو اور تمہارے درمیان کوئی چیز باقی نہ رہے، بے پکی ہو چکی ہو، لین دین مکمل ہو، پیسوں کی ادائیگی ہو چکی ہو، ادھار نہ ہو۔ ہاں جی، تو اب یہاں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، یہ جو کرنسی کا آپس میں تبادلہ ہے یہ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دن کے ریٹ کے مطابق ہو اور نقد و نقد ہو، ادھار نہ ہو۔ جی اگلی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے روکا ہے عن النجش، دھوکے کی بے سے۔ بیع النجش کسے کہتے ہیں؟ دھوکے کی بے، ایک شخص جو ہے وہ صرف ریٹ بڑھانے کے لیے وہ درمیان میں آتا ہے، چیز خریدنا اس کا مقصد نہیں ہوتا، جس کی مثال یہ ہوتا ہے منڈیوں میں جب وہ بولی لگتی ہے نا، تو ایک شخص درمیان میں ان کا اپنا ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں 500 روپے کا، 600 روپیہ، 700 روپیہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اتنا ریٹ لگا رہا ہے تو اب جو بعد میں لے گا وہ اس سے زیادہ ریٹ لگائے گا۔ تو یہ صرف چیز کا ریٹ بڑھانے کے لیے درمیان میں انہوں نے وہ اپنا آدمی بٹھایا ہوتا ہے، یہ نجش اس کو کہتے ہیں۔ یہ حرام ہے، منع ہے، کیونکہ یہ دھوکہ دے کے جو ہے وہ ریٹ زیادہ کر رہا ہے اس چیز کا۔
اگلی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نہا عن المحاقلہ، محاقلہ سے منع کیا ہے، بے محاقلہ ایک، والمزابنہ، اور بے مزابنہ سے بھی منع کیا ہے، والمخابرہ، بے مخابرہ سے منع کیا ہے، وعن الثنیا، اور استثناء والی بے اس سے بھی منع کیا ہے، الا ان تعلم، الا یہ کہ وہ معلوم کیا جائے کہ کیا چیز مستثنیٰ ہے، وہ متعین ہو۔ یہاں بھی چار چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی چیز ہے بیع المحاقلہ، کچی کھیتی کی بے، وہ غلے کے مقابلے میں، مثال کے طور پہ گندم ہے جو ابھی پکنے کے قریب ہے، تو وہ زمین کا مالک کہتا ہے کہ بھائی تم یہ سنبھالو، یہ 1 ایکڑ جو ہے اس میں مجھے 60 میں دو، یہ زیادہ نکلے کم نکلے یہ تمہاری قسمت، یہ محاقلہ ہے۔ تو یہ منع ہے کہ ایک طرف تو متعین ہے کہ وہ کہتا ہے 60 من مجھے دے دو، اور اس میں سے کتنے نکلتے ہیں یہ پتہ کوئی نہیں ہے، تو اس لیے اس میں جہالت ہے، شریعت نے اس سے روک دیا۔ دوسری ہے جی نابنا، یہ بھی چیز وہی ہے، فرق یہ ہے یہ پھلوں کے ساتھ ہے، تو جو پھل درخت پر موجود ہیں، کہتا ہے کہ یہ پھل سارے میرے کم ہوں زیادہ ہوں، تو مجھ سے 50 من جو ہے وہ پھل لے جاؤ سیب، اور ہم نے مزابنہ کے بارے میں پڑھ لیا، یہ پھلوں کے ساتھ خاص ہے وہی انداز کہ جو ایک طرف جو اس باغ میں کسی ایک چیز کا ہے، تو اس کے جو پھل ہیں وہ سارے کے سارے وہ میرے کم ہوں زیادہ ہوں، اس کے بدلے میں تم اتنے مجھ سے جو ہے وہ کھجورے ہیں تو وہ لے جاؤ، سیب ہے تو وہ لے جاؤ۔ والمخابرہ، اسی طرح بیع المخابرہ سے بھی روکا ہے۔ یہ مخابرہ کی ایک شکل تو منع ہے، ایک شکل جائز بھی ہے۔ جو جائز شکل ہے اسے ہم کہتے ہیں حصے پر، بٹائی پر جو ہے وہ زمین دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ زمین میری ہے، تم اس پہ کاشت کرو، اور جو پیداوار ہوگی وہ ہمارے درمیان تقسیم ہو جائے گی، جو نسبت طے ہو جائے، چوتھا ہے، تیسرا ہے، برابر ہے، نصف نصف، جیسے بھی طے ہو جائے، یہ تو جائز ہے۔ منع جو ہے وہ شکل یہ تھی کہ وہ کہتا کہ یہ 1 ایکڑ میں سے یہ جو فلاں حصہ ہے نا، اس میں جو کچھ ہوا وہ میرا، باقی جو ہے وہ تیرا، کرو اس پہ محنت۔ تو کیونکہ اس میں بعض اوقات وہ حصہ اس پہ بہت زبردست جو ہے وہ کاشت ہو جاتی، باقی جگہ پہ نہ ہوتی، اور بعض اوقات جو ہے وہ وہاں کچھ نہ ہوتا، تو وہ جوے کا پہلو اس میں آ گیا۔ اصل تو یہی ہے نا کہ جو بھی پیداوار ہو پوری اس میں تقسیم کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہ یا تو خریدنے والے کو پکا نقصان یا بیچنے والے کو نقصان ہی نقصان نہ ہوا، تو اب جو خریدنے والا ہے وہ فائدے میں ہے کہ اس کی قسمت کے اس جگہ پر جو اس نے استثناء کی تھی وہاں کچھ بھی نہیں ہوا، اور الٹ ہو گیا، باقی جگہ پر کچھ نہیں ہوا، وہاں اچھی کاشت ہوگی، کھیتی ہو گئی، تو اس کا نقصان ہو گیا۔ یہ ہے المخابرہ، جو شکل ہے منع ہے۔ اور آخری چوتھی چیز ہے استثناء کی بے۔ یہ استثناء کیا ہوتا ہے کہ یہ باغ ہے بھئی، یہ لے لو ٹھیکے پہ 5 سال کے لیے، 1 سال کے لیے مثال کے طور پہ، لیکن اس میں سے 100 جو ہے نا وہ درخت وہ میرا ہے، وہ میں نہیں دوں گا، کون سا یہ طے نہیں ہے، تو یہ منع ہے۔ ہاں اگر وہ باقاعدہ متعین کر دیتا ہے کہ یہ فلاں فلاں درخت، باقاعدہ نشان لگا دیا، یہ میں نہیں دے رہا، یہ ہے اعلان تو علم، معلوم کیا جائے، تو اگر یہ شکل ہے کہ وہ معلوم ہے کہ یہ درخت میں نہیں دے رہا تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہیں ہے ویسے ہی کہہ لیا
اب کل آئے گا تو دیکھے گا جو سب سے بہترین پھل جن درختوں پر کہے گا جی یہ میں نہیں دے رہا، تو دوسرے کا نقصان ہے. یا وہ کہے گا یہ جو خالی ہیں بالکل سب سے کم جن پر پھل ہے یہ تو لے لے، تو اس کا نقصان ہے. تو اس لیے یہ شکل بھی شریعت نے روکی ہے. جی بیٹا، اگلی کلاس شروع کرنے سے پہلے کچھ سوال ہے تو پہلے کر لیں، کیونکہ اس میں کافی سوال ہوں گے، بیو معاملات ہیں تو ضرور اس میں سوال کریں. جی بھائی. السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. سر میں نے ایک سوال پوچھا ہے لیکن مجھے سیونگ سے متعلق ہے، اگر آپ کہتے ہیں سبھی پوچھتے تو مجھے بات ہو. آواز آپ کی یوں کٹ گئی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. ہاں جی، اب آ رہی ہے سر آواز؟ جی جی کہیے بیٹا. جی سر، میں نے پوچھنا ہے وہ جو ری سیلنگ ہوتی ہے نا، یہ آج کل کافی زیادہ ان ہے یہ کام، یہ بے سے متعلقہ ہی ہے. اس کے متعلق ابھی سوال پوچھ لوں یا کلاس کے اینڈ میں پوچھ جی لوں؟ جی جی میں نے اسی آخر میں چھوڑے ہیں 5 منٹ، تاکہ سوال ابھی ہو جائیں پھر اگلی کلاس شروع کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے. جی جی ٹھیک ہے سر، جیسے یہ شکل ہوتی ہے کہ مثلا فیصل آباد جیسے سینٹر ہے کپڑوں کا، یہاں ہاں سے جی ایک بندہ ہے جو مال سارا اس کے پاس ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ کچھ لوگ مل جائیں جو میرا سامان سیل کریں تو میں ٹھیک ہے. یعنی وہ کمیشن رکھ لیں. تو یہ کس شکل میں یہ چیز جائز ہے؟ کیونکہ یہ کام آج کل کافی ان ہے کہ خواتین جو ہے وہ پیسہ انویسٹ نہیں کرتی اس طرح، جیسے براڈ کاسٹ لسٹ میں تصویریں آ جاتی ہیں وہ آگے بھیجتی ہیں، کوئی چیز سیل ہو جاتی ہے تو وہ جو جس کا مال ہوتا ہے وہ مالک سامان اس بندے کو بھیج دیتا ہے کسٹمر کو، اور جو بیچ میں بندہ ایجنٹ ہے یا کمیشن وصول کر رہا ہے اس کو اس کا پروفٹ جو بھی ہے وہ دے دیا جاتا ہے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ چونکہ اس نے کام ڈھونڈا ہے، اس کو مطمئن کیا ہے، اور یہ محنت اس کی ہے نا، تو اس محنت کا لیکن وہ پھل. بس صرف اس میں بات یہ ہے کہ جی جی وہ اگر اس میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو یہ ذمہ دار جی بھی ہوگا. یعنی جو اس نے بتایا ہے ٹھیک ہے یہ اگر اس کے پاس جاتا ہے خرابی آتی ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ لا عالم یزمن، یہ جو بھی ہم نے حدیث پڑھی کہ جب تک یہ ٹھیک ضامن نہیں ہے تب تک منافع ٹھیک نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے نا ٹھیک کہ ہے یہ کوالٹی کی میں آپ کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تو یہ ذمہ ہے نا اس کا کہ کوالٹی کی وہ چیز مہیا کرے. ٹھیک ہے. تو لیکن سر وہ جو حدیث ہے کہ جو چیز قبضے میں نہ ہو وہ سیل نہیں کرنی چاہیے، اس کا پھر کیا کیسے کریں گے؟ نہیں نہیں، یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے. جیسے دکان پہ ایک آدمی جو ہے نا وہ رکھتا ہے ملازم کچھ کام کرنے کے لیے، اب جی وہ یہ تو نہیں کہ چیزیں ساری ان کے قبضے میں ہیں، وہ لا کے پکڑاتے ہیں نا، لا کے دیتے ہیں کہ جو جی لینے خریدتا ہے. تو یہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں کہ یہ وہ خریدار گاہک لے کے آ رہے ہیں اس دکان پہ، گویا کہ صرف شکل فرق پڑ گئی ہے کہ وہ پہلے تھا سامنے، اب یہ آن لائن وہ چلتا ہے، وہ چیز جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں، اس کو مطمئن کر رہے ہیں، تصویریں دکھا رہے ہیں، اور پھر اس جگہ پر لے کے آ رہے ہیں خریدنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو سر اس میں مثال کے طور پہ اگر میں یہ کام کر رہی ہوں تو میں نے جو کسٹمر ڈھونڈا ہے اور جو اس بندے سے جوڑا یعنی مالک سے جس کی چیز ہے، کیا ہاں جی. اب اس بندے کو یہ پتا ہونا، کسٹمر کو یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ بیچ میں میرا کمیشن بھی ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن یہ آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ میں تو بس بڑا فیس بلّہ بڑا تمہارے خیر خواہی کر رہی ہوں، میں تو درمیان میں میرا کچھ نہیں ہے. جھوٹ نہ ہو اس میں، کوئی دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ والی شکل جائز ہے. جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا. سر یہ آن لائن شاپنگ سے متعلق بھی ایک سوال ہے کہ زیادہ تر تو جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ صحیح بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ کپڑے کا مٹیریل کیسا ہے، کوالٹی کیسی ہے. جی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آرڈر کرتے ہوئے بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب وہ آتی ہے تو وہ یعنی اس طرح نہیں ہوتی. تو اس کا پھر آگے کیا وہ ہے؟ جی بیٹا آگے یہ حدیث آنے والی ہیں، ملامسہ، منابزہ، یہ آگے آئیں گی کہ اس میں کیا اصول ہوتا ہے کہ اسے اختیار ہونا چاہیے کہ بھائی یہ چیزیں طے ہیں، یہ معیار اور اصول طے ہے، اس سے اگر کم ہوگا تو وہ واپس کرے گا. جیسے یورپ میں یہی چلتا ہے کہ جو ریٹ طے ہے، یہاں ایک ساتھی میرے دوست ہیں وہ جیکٹیں بناتے تھے، تو کہتے جی ہوتا یہ ہے کہ جو انہوں نے ہم سے طے کر لیا نا کہ یہ معیار ہونا چاہیے، اس سے اگر 1% بھی اگر وہ معیار کم ہوتا ہے وہ وہاں سے واپس بھیج دیتے ہیں، اور اس کا سارا خرچ ہم پہ ہوتا ہے. اس کو واپس کرنے کا، یہاں تک لانے کا سارا خرچہ ہمیں جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں ڈبل نقصان ہو جاتا ہے.
تو یہ شکل ہونی چاہیے نا اس میں، یہ نہیں ہے جو آ گیا ہے بس ٹھیک ہے، وہ واپسی مجبور کا ہے۔ اختیار ہونا چاہیے چیز تبدیل جیسے کرنے کا۔ جی جی، جیسے یہ آج کل آن لائن وہ چیزیں مختلف یہ دراز وغیرہ سے منگواتے ہیں نا، وہ کیا ہے کہ جو آ گیا وہ صحیح ہے غلط ہے، وہ اچھا ہے برا ہے، بس اب تمہارا ہے، آرڈر تم نے دیا تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت پڑھی تھی، 4 چیزوں سے اللہ کے نبی نے روکا ہے، محاقلہ، ہاں بلکہ اس سے پہلے والی روایت ابھی ہم نے پڑھی ہے، محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ اور استثناء والی بے۔ اب یہ اگلی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلہ، آپ نے محاقلہ سے روکا ہے۔ محاقلہ کی بات ابھی ہم کر چکے، یہ کھیتی کی بے ہے کہ ابھی جو جس کی کٹائی نہیں ہوئی وہ الگ نہیں ہوئی، تو ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے گندم ہے تو اتنے من گندم دے دو، اور میرے اس ایکڑ میں جتنی یہ تمہارے جو ہے وہ ذمے اس کو کٹائی کرو لو، جتنی اس سے نکل آئے وہ تمہاری قسمت کم ہو یا زیادہ۔ اس کے بعد پھر دوسری ہے المخازرہ، یہ وہی جس کو پیچھے ہم نے مزابنہ کے نام سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پھلوں کی بے ہے، وہ کچے پکنے سے پہلے ایسے ہی اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ملامسہ، یہ تیسری چیز ہے، چھونے کی بے، لمس کہتے ہیں چھونے کو، کہ صرف ہاتھ لگانے کی اجازت ہو، بس اس کو کھول کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ لگتے ہی بے پکی ہو گئی، تمہاری قسمت جو آیا ہے۔ تو اس کی مثال جو ہے، یہ بعض اوقات دیکھا ہے، یہ مختلف سٹال لگے ہوتے ہیں، پرانی چیزیں جو ہیں، کہتے ہیں جی یہ صحیح ہو خراب ہو چلے نہ چلے، اتنا ریٹ ہے اس کا لے لو، بس پکڑ کے دیکھ سکتے ہو، اس کو کھول کے دیکھنا یا اس کو آگے چیک کرنا وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا خاص طور پہ کپڑے میں ہوتا تھا کہ بھئی اس کو صرف ہاتھ لگا کے دیکھ لو، کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اندر سے خراب ہو صحیح ہو۔ بلکہ آج کل بھی یہ گٹ سسٹم جو چلتا ہے نا کپڑے میں، وہ جو کٹ پیس جس کو کہتے، تو وہ پوری اس کی جو ہے نا وہ ایک گٹھ ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کھول کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ہے تمہاری ہے کہ اس سے کم نہیں ہوگا، اس میں کسی کا پرنٹ خراب ہے، کسی کا کپڑا خراب ہے، جو بھی ہے، صرف تم یہ ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے ہو، اس کو کھول کے نہیں دیکھ سکتے، تو یہ بیع الملامسہ ہے، یہ بھی منع ہے کیونکہ اس میں بھی دھوکے کا پہلو ہوگا۔ دوسری ہے منابضہ، نبض کہتے ہیں پھینکنے کو، فنابذوہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک بے چلتی تھی پھینکنے سے، کہ تو چیز میری طرف پھینک، میں تیری طرف پھینکتا ہوں، اسی سے بے ہوگی پکی۔ اب وہ ایک نے سستی چیز پھینک دی، دوسرے نے مہنگی، وہ اچھی تھی بری تھی جو بھی، ٹھیک ہے۔ یا اس کو آج کل کے انداز میں یوں کہیں کہ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے جو تمہاری جیب میں ہے تم میری طرف پھینکو، جو میری جیب میں ہے سب کچھ میں تمہیں دیتا ہوں، ہماری قسمت، کہ جس کے پاس جو آ گیا۔ اب یہ ہے منابضہ۔ اسی طرح مزابنہ کی بات ہو چکی ہے کہ وہ پیچھے
مزابنہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہی پھلوں والی بے۔ تو ان سب سے شریعت نے ہمیں روکا ہے۔ اگلی روایت ہے طاؤس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم قافلوں کو نہ ملو۔ قافلوں کو ملنے سے مراد کیا ہے؟ بعض اوقات لوگ یہ کرتے کہ منڈی میں سامان آ رہا ہے، تاجر جو ہے وہ اونٹوں پہ لے کے آ رہا ہے پرانے دور میں ایک جنس، تو لوگ منڈی سے پہلے جا کے اسے ملتے ہیں کہ بھائی منڈی میں تو ریٹ نہیں ہے، ایسے تمہارا نقصان ہوگا، تم ایسے کرو کہ مجھے اتنے میں بیچ دو۔ اس کو بہلا پھسلا کے اس کو دھوکے میں رکھے کہ منڈی میں ریٹ نہیں ہے، وہاں تو پوچھ کوئی نہیں رہا، تو ایسے تنگ ہوگا تو اس سے چیز سستی خرید لی۔ لا تلقوا الرکبان، تم قافلوں کو نہ ملو۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، وہ اس طرح دھوکہ دے کہ اس نے چیز سستی خرید لی، تو اب وہ مالک جو اصل تھا بیچنے والا، وہ منڈی آیا، اس کو پتا چلا یہاں تو بات ہی دوسری ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو اس کو اختیار ہے وہ اپنی چیز واپس لے سکتا ہے۔ ولا یبیع حاضر لباد، اور کوئی دیہاتی کوئی شہری دیہاتی کے لیے بے نہ کرے۔ اس سے مطلب یہ ہے دلال بن کے، یہ مراد نہیں ہے کہ مطلق طور پہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے خرید نہیں سکتا۔ یہاں لاہور میں رہنے والے ہمارے پاس کوئی گاؤں سے مہمان آ جاتا ہے کہ فلاں چیز خریدنی ہے، آپ کو پتا ہے یہاں کا، تو ہم خرید نہیں سکتے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے، وہ آگے آخر میں حدیث میں کہا لا یکون لہ سمسارا، وہ اس کا دلال نہ بنے کہ بھئی یہ چیز سامان میرے پاس رکھ، میں اس کو مہنگا بیچوں گا اور اتنا ہمارا درمیان میں جو ہے وہ چیز طے ہوگی، اتنا میں لے لوں گا، تو یہ چیز مجھے دے دے، میرے حوالے کر دے، تو یوں وہ دلال بن کے وہ چیز مہنگی کرتا ہے، تو یہ درست نہیں۔ کہتے ہیں قلت لابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا ما قولہ لا یبیع حاضر لباد، کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے بے نہ کرے، کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا لا یکون لہ سمسارا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا دلال نہ بنے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تلقوا الجرب، تم قافلوں کو نہ ملو۔ فمن تلقی فاشتری منہ، اگر کوئی شخص کسی کو ملا اور اس سے وہ چیز خرید لی، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهَا السُّوقَ، جب اس کا مالک وہ بازار آتا ہے، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، اس کو اختیار ہوگا وہ چیز واپس لے لے کہ بھئی تم نے دھوکہ دیا ہے، مجھے غلط بیانی کی، تو دھوکے سے وہ چیز سستی مجھ سے خرید لی، اب میں واپس لیتا ہوں، تو اس کو اختیار ہے وہ واپس لے سکتا ہے، اور چاہے تو ٹھیک ہے وہ باقی رہنے دے۔ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا۔ اگلی روایت ہے وعنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے روکا ہے ان یبیع حاضر لباد، کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے بے کرے، دلال بن کے، یہ بات ہو چکی۔ ولا تناجشوا، اور دھوکہ نہ دو، یہ بیع النجش بھی پیچھے گزر چکی ہے، نہا عن بیع النجش، یہ کیا ہے کہ ریٹ بڑھانا، خریدنا نہیں ہے، ریٹ بڑھانے کے لیے درمیان میں تیسرا شخص آتا ہے، وہ بولی لگتے وقت خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ ولا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، یہ تیسری بات بیان ہو رہی ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے، سودا طے ہو رہا ہے، بات چیت ان کی ہو گئی، بھی خریدنے والا بھی اچانک آتا ہے، وہ کتنے میں بات ہوئی ہے؟ بھی 40 روپے، تو بھائی میں 45 دیتا ہوں، چھوڑو اس کو، تم مجھے دو۔ یہ ہے بے پر بے کرنا۔
اسی طرح یا دوسرا پہلو ہے کہ وہ خریدنے والے سے کہتا ہے کہ بھئی تم تو اس سے ایسے ہی پھنس گئے، 40 میں خرید رہے ہو، میں تمہیں چھوڑو تم اس کو، میں تمہیں جو ہے وہ 30 کی یہ چیز دیتا ہوں۔ تو دونوں طرف وہ یہ بے پر بے یہ منع ہے، جو کہ ظاہری بات ہے اس سے آپس میں دشمنی اور نفرت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایک دوسرے سے رزق دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہر انسان کا اپنا فہم ہے، کوئی چیز مہنگی خریدتا ہے، کوئی سستی خریدتا ہے، تو ٹھیک ہے، ان کو خریدنے والے نے جو ہے وہ پسند کر لیا ریٹ، اور بیچنے والے نے وہ بھی اس پہ راضی ہے، تو جتنے میں بات ہو گئی ٹھیک ہے، یہ درمیان میں آ کے ان کی بے کو خراب نہ کرے۔ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، اور نہ یہ اپنے بھائی کی منگنی کے پیغام پہ پیغام بھیجے، یعنی کسی نے رشتہ بھیجا ایک گھر میں، دوسرے شخص کو پتا چلا، وہ بھی پیغام بھیج دیتا ہے۔ خاص طور پہ یہ قریبی رشتے داروں میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک طرف جو ہے ننیال سے رشتہ آیا ماموں کی طرف سے، ادھر سے جو ہے وہ چچا کی طرف سے رشتہ آ گیا کہ نہیں نہیں اس بچی کا رشتہ ہمیں لینا ہے یا دینا ہے، دونوں طرف چلتا ہے۔ تو اب یہ اس وقت منع ہے جب رجحان ہو چکا، رضامندی ہو چکی، صرف پیغام آیا ہے، پیغام پر دوسرے کا پیغام دینا وہ منع نہیں ہے۔ جب رجحان بن جائے، رضامندی حاصل ہو جائے، اس کے بعد کسی دوسرے کا خراب کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَ طَلَاقَ أُخْتِهَا، اور نہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا سوال کرے۔ بہن سے مراد اس کی مسلمان بہن ہے، شادی ہوئی ہے، مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، یہ کہتی ہے کہ اس شرط پہ کروں گی کہ پہلی کو طلاق دو، یہ ہے لا تسأل المرأة طلاق اختها لتکفى ما فی انائها، تاکہ یہ وہ بھی حاصل کر لے جو اس کے برتن میں ہے، یعنی سارا کا سارا خامد اس کا ہو، اس کے وسائل اس کے ہوں، یہ شرط لگاتی ہے کہ پہلے اس کو طلاق دو پھر میں شادی کروں گی، تو یہ بھی حرام ہے، منع ہے۔ اور صحیح مسلم میں یہ بھی ہے لا یصوم المسلم علی صوم اخیہ، کوئی مسلمان اپنے بھائی کے بھاؤ پر سودے پر سودا نہ کرے، ریٹ پر ریٹ نہ لگائے، یہ وہی معنی ہے جو پیچھے گزر چکا۔ جی اگلی روایت ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے من فرق بین والدۃ و والدیہا، جو ماں اور بچے کو جدا کرے، الگ کرے، فرق اللہ بینہ و بین احبتہ یوم القیامہ، اللہ اس کے اور اس کے جو محبوب ہیں، پیارے ہیں، ان کے درمیان قیامت کے دن جدائی ڈال دے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب بظاہر یہ لگتا ہے جیسے تو روایت میں بھی کلام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بحث اس کا کیا تعلق ہے کہ ماں اور بیٹے کو الگ نہ کرے؟ تو بحث سے تعلق یہ ہے کہ بعض اوقات جو غلام اور لونڈیاں بکنے کے لیے آتی، تو مثلاً ایک لونڈی آئی ہے، اس کے ساتھ بچہ بھی ہے، اب مالک نے کیا کیا، بچے کو الگ کر دیا، الگ بیچ دیا، لونڈی کو الگ بیچ دیا، دونوں کو جدا کر دیا، اس طرح اس کو ریٹ زیادہ مل گیا۔ تو یہ ہے کہ وہ ماں اور بیٹی کو بچے کو جس نے الگ کیا، تو فرق اللہ بینہ و بین احبتہ یوم القیامہ، اللہ اس کے اور اس کے جو محبوب ہیں، جو اس کے پیارے ہیں، ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا، ان کو الگ الگ کر دے گا۔ تو جو چھوٹے نابالغ بچے، ہاں بڑے ہو گئے، بالغ ہیں، تو پھر وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ان ابیع غلامین اخوین، کہ یہ دو بھائی غلام تھے، ان کو میں بیچوں، فبعتهما ففرقت بینہما، تو میں نے ان کو الگ الگ بیچ ڈالا، ایک کو کسی اور مالک کے ہاتھ، ایک کو کسی اور مالک کے ہاتھ۔ فذکرت ذلک للنبی،
تو میں نے اللہ کے نبی کو یہ بات بتائی، فرمایا ادرکہما، واپس جاؤ ان کو لے کے آؤ، ادرکہما ان کو پالو یعنی ان کے پیچھے جاؤ، فرتجعہما ان کو واپس لے کے آؤ، لا تبعہما الا جمیعا ان کو اکٹھے بیچو، یوں الگ الگ کر کے نہ بیچو۔ دیکھیں پچھلی حدیث میں وہ ماں اور بچے کا ذکر تھا، اور یہاں جو ہے وہ بھائیوں کا بھی ذکر ہے، یعنی دو جو قریبی رشتہ دار ہیں آپس میں ایک تعلق پیار ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پہ جب بیچارے غلامی کی شکل میں ہیں تو ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ سہارا بھی ہیں۔ اب ان کو الگ کر دیا جائے تو یہ بھی ان کے لیے ایک نقصان والی صورت ہے، تو ایسے جو غلام ہیں ان کو اکٹھے ہی بیچا جائے۔ اگلی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال السعر فی المدینۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے دور میں مدینہ میں ریٹ بڑھ گئے، چیزیں مہنگی ہو گئی۔ فقال الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی سے کہ غلط السعر، اللہ نبی بڑھ گئے ہیں، فسعر لنا آپ ریٹ مقرر کر دیں تاکہ کسی کو جرت نہ ہو کہ اس سے زیادہ بیچ سکے۔ فرمایا ان اللہ هو المسعر، ریٹ اللہ ہی متعین کرنے والا، القابض الباسط، وہی وہ رزق کو تنگ کرنے والا، وہی پھیلانے والا۔ وَإِنِّي أَرْجُو، اور میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں، ان القى اللہ تعالی کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں گا، لیس احد منکم یطلبونی کہ مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکے گا کسی ظلم ناانصافی کا، فی دم خون میں ہو یا نہ ہی مال میں کوئی کر سکے گا، یعنی کوئی کہے کہ انہوں نے میرے جو ہے فلاں رشتہ دار کو نقصان پہنچایا تھا، اس کو قتل کر دیا تھا، یا میرے مال میں نقصان کا سبب بنے، تو مجھ سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ بات کیوں کی؟ اس لیے کہ اگر ریٹ مقرر کر دیا جائے تو اب دیکھیں ایک بندہ اس کے پاس 1 ایکڑ ہے، ایک کے پاس 60 ایکڑ ہے، وہ جو 60 والا ہے اس کو چیز سستی پڑے گی، وہ سستی بیچے گا، ایک والے کو مہنگی وہ چیز پڑے گی، وہ مہنگی بیچے گا۔ ایک کسان جو ہے وہ بالکل منڈی کے قریب ہے، اس کو کرایہ نہیں پڑا، وہ سر پہ رکھ کے لے آیا بیچ رہا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ 200 کلومیٹر دور سے لے کے آ رہا ہے، ٹرک کا اس نے جو ہے وہ 60,000 روپیہ خرچ دیا ہے، ظاہری بات ہے اب سب کا ریٹ ایک ہی مقرر کر دو تو وہ کیا کریں گے؟ اس طرح تو جو ہے وہ ایک طرف کا نقصان ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو یہ ظلم ہوگا، مجھ سے وہ مطالبہ اس کا کیا جا سکتا ہے، تو میں چاہتا ہوں اللہ کے پاس جاؤں تو میرے اوپر کسی کا کوئی مطالبہ نہ ہو کہ میں نے کسی پر ظلم کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سرکاری یہ جو ریٹ ہے یہ مقرر کرنا کہ جو مرضی ہے چیز سستی ملے مہنگی ملے بس اتنے میں بیچنی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں لیکن دوسری طرف جو ہے وہ تاجروں کے لیے وہ مصنوعی مہنگائی کریں اور مصنوعی طور پہ جو ہے وہ چیزوں کو روک کے وہ ریٹ بڑھائیں تو وہ بھی منع ہے۔ صرف ایک طرف نہیں ہے کہ بس یہ بات یاد رہے کہ سرکار جو ہے وہ حکومت ریٹ مقرر نہیں کر سکتی، تو ایسے ہی یہ تاجر جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے اور ریٹ بڑھانے کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو کی سپلائی جو ہے وہ روک نہیں سکتے، دونوں کے لیے ہے۔ اسی لیے اگلی حدیث اسی سے متعلق ہے۔ حضرت معمر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہوئے فرمایا لا یحتکر الا خاطئ، ذخیرہ اندوزی وہ گناہگار ہی کرتا ہے، خطا کار شخص نافرمان آدمی ہی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مطلق طور پہ ذخیرہ اندوزی منع نہیں ہے۔ انسان نے گھر میں اپنے ذاتی اخراجات کے لیے پورے سال کی گندم رکھ لیتا ہے، یہ کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔ یا اس نے جو فصل اٹھائی تو فوری اس کو بیچا نہیں،
وہ رکھ لیتا ہے کہ آخر میں جا کے بیچوں گا جب ضرورت ہوگی، یا اس وقت ریٹ بڑھ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ احتکار ذخیرہ اندوزی وہ منع ہے جب بازار میں ایک چیز کی ضرورت ہے اور یہ چلتا ہے تاکہ وہ ہے اور اس کو جو ہے وہ ریٹ زیادہ ملتا رہے، یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے یہ منع ہے۔ یہاں لاہور میں میری رہائش کے قریب جو ہے وہ منڈی ہوا کرتی تھی، تو وہاں جاتی تو پتہ چلتا کہ ٹماٹر آتا تو ایک ہی آڑت والا وہ سارا کا سارا خرید لیتا تھا، کسی اور جگہ پر وہ نظر نہیں آتا تھا۔ اور کیا کرتا کہ وہ تھوڑا سا مال نکالتا، اس سے کیا ہوتا کہ وہ ٹماٹر اس نے خریدا ہے 5 روپے کلو اور بیچ رہا تھا، اس وقت کی بات ہے، بیچتا تھا وہ 40 روپے کلو، حالانکہ اس کے آدھے کے قریب ٹماٹر جو ہے وہ خراب ہو جاتے، وہ پھینک دیتا، لیکن پھر بھی ان کو نکالتا نہیں تھا، چونکہ اگر وہ نکالتا ہے تو چلو 5 خرید کے وہ 10 روپے بیچ دے، اس کو 5 روپے ڈبل منافع ہو گیا۔ اب وہ بازار میں جو ہے ان کی قلت پیدا کر کے وہ کیا کر رہا ہے، وہ 40 روپے بیچ رہا ہے، تو 30 روپے مزید، اب ان میں سے اگر وہ 5 روپے کے آدھے اس کے خراب ہو بھی گئے تب بھی اس کو 27-28 روپے مزید اور بچ گئے، جو اگر وہ نہ روکتا، یوں یہ قلت پیدا نہ کرتا تو اس کو نہ بچتے۔ تو اس طرح یہ جو ہے نا مصنوعی مہنگائی ہوتی ہے، تو یہ ہے وہ ذخیرہ اندوزی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور ایسا کرنے والے کو نافرمان کہا ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسر الابل والغنم، تم اونٹوں کے اور بکریوں کے دودھ نہ روکو، فمن ابتاعها بعد، جس نے خرید لیا تو اس کے بعد جب اسے پتہ چل گیا کہ ایسا کیا گیا ہے، فہو بخیر النظرین، تو اس کو 2 چیزوں کا اختیار ہے۔ کب؟ بعد ان یحلبها، اس کا دودھ دونے کے بعد، ان شاء امسکها وان شاء ردها، چاہے تو اس کو روک لے، رکھ لے اپنے پاس، ٹھیک ہے سودا ہو گیا ہے، چاہے وہ چیز واپس کر دے۔ تو اگر واپس کرتا ہے تو ردها وصاع من تمر، ساتھ 1 سا کھجوروں کا وہ بھی واپس کرے گا۔ پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، پھر اس پہ ایک جو ہے وہ اعتراض ہے اس کا جواب دیتے ہیں۔ جانور بیچنے کے لیے، دودھ والا جانور، وہ بھینس ہو، وہ گائے ہو، وہ اونٹنی ہو، بیچنے والا یہ کرتا ہے دھوکہ دینے کے لیے کہ جانور کا دودھ 2 دن اس نے دھویا نہیں، اب اس حالت میں منڈی لے کے آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرا جانور، میری بھینس جو ہے یہ ایک وقت 15 کلو دودھ دیتی ہے، اور نہیں اعتبار تو بھی دھو کے دیکھ لو۔ خریدنے والے نے دودھ دھویا تو واقعی 15 کلو تھا، اس نے کہا ایک وقت 15 کلو ہے، 30 کلو روزانہ ہے، یہ تو 6,000 روپیہ مجھے روزانہ کما کے دے گی، یہ 4 لاکھ میں 5 لاکھ میں مہنگی نہیں ہے۔ اس نے بات طے کر لی، 5 لاکھ کی خرید لی۔ گھر گیا تو دودھ دھویا، وہ 5 کلو نکلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس نے پیچھے 2 دن دودھ دھویا نہیں تھا، وہ جمع تھا، اکٹھا تھا، اس لیے دودھ زیادہ ہو گیا۔ تو اب یہ شخص جب اسے اس دھوکے کا پتہ چلا تو اسے اختیار ہے کہ وہ چیز واپس کر دے یا اس کو رکھ لے، اور اگر واپس کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ 1 سا کھجوروں کا دے گا، من تمر۔ اب بعض لوگوں نے کہا یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، لہذا ہم نہیں مانتے، خبر واحد ہے، اور جب خبر واحد قیاس کے خلاف ہو، عقل کے خلاف ہو تو حجت ہوتی۔ کیوں جی عقل کے خلاف کیسے ہے؟ کہتے ہیں
کہ یہاں حدیث میں مطلق طور پہ آیا کہ ایک کا دے گا، حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس نے جتنا دودھ پیا ہے اس حساب سے یہ پیسے دے دے، اتنے حساب سے دے. بھئی ایک بندے نے تیسرے دن، چونکہ 3 دن تک یہ اختیار ہے، آگے حدیث میں آ رہا ہے یہ آگے، بھلے مسلم میں ہے ہوا بالخیاری ثلاثۃ ایام، 3 دن تک اس کو یہ اختیار ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے تیسرے دن واپس کیا، ہر روز 2 وقت دودھ پیتا رہا، 5 کلو دودھ تھا، تو وہ تو اس نے 25 کلو دودھ پی لیا ہے اور شام کو تیسرے دن واپس کر رہا ہے. اور ایک بندہ پہلے دن واپس کر کے آیا، اس نے 5 کلو پیا. بکری ہے تو اس کا دودھ ہی جو ہے وہ 1 کلو سے کم ہوتا ہے، 3 پاؤ ہوتا ہے. تو یہ کیا کہ وہ بکری ہو تب بھی 1 سا، بھینس ہو تب بھی 1 سا، وہ 3 دن پیا ہو تب بھی 1 سا، 1 دن پیا ہو تب بھی 1 سا. یہ عقل کے خلاف بات ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جتنا وہ دودھ اس نے پیا ہے اس حساب سے جو ہے وہ اس کے پیسے دے دے ساتھ اور مال واپس کر دے. حالانکہ یہ حدیث عقل کے بالکل خلاف نہیں ہے. اسی لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ فلاں حدیث عقل کے خلاف ہے، ہم کہیں گے اپنی عقل کا علاج کرتے نہیں، عقل ٹھیک نہیں ہے. ورنہ کوئی بھی حدیث جو ہے صحیح حدیث ہو وہ عقل کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس پہ غور کریں، شریعت نے یہاں ایک مقصد رکھا ہے، وہ ہے جھگڑے کو ختم کرنا، اور ایک اصول ضابطہ دے دیا کہ 1 ساتھ دے اور واپس کر لے بس. یہاں کلی بالکل جو ہے ناپ تول کے حساب ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خریدنے والا کہے گا کہ بھائی میرے پاس آ کے اس نے 5 کلو دودھ دیا ہے، اس کے پیسے لے لو. اگر ہم چلتے نا عقل کے مطابق تو کیا ہوگا؟ بیچنے والا کہتا ہے بھائی جب میرے پاس تو نے دودھ دھویا تھا 15 کلو تھا، میں 15 کلو کے حساب سے پیسے لوں گا. وہ کہے گا میرے پاس 5 کلو آیا، میں کیسے 15 کلو کے حساب پیسے دوں؟ تو اب کس کی بات مانیں گے؟ اچھا پھر وہ خریدنے والا کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے دودھ پیا ہے، تو کیا میں نے اس کو چارہ نہیں ڈالا؟ میں نے 5,000 کا اس کو چارہ ڈالا ہے، وہ تو نکالو. وہ کہے گا میرے پاس تو 1,000 کا کھاتی تھی. کس کی بات مانیں گے؟ پھر وہ کہے گا کہ بھائی دھوکہ تم نے دیا ہے، میں اس کو وہاں سے جو ہے وہ گاڑی پہ لا کے ڈال کے لایا ہوں، تو میرا 5,000 تو گاڑی کا لگ گیا، مجھے وہ کرایہ بھی دو. پھر وہ کہے گا میں تو پیدل لے کے آیا تھا، تم پیدل لے جا سکتے تھے، کیوں تم لے کے گئے گاڑی پہ؟ کون فیصلہ کرے گا؟ وہ کہے گا میں نے بھائی اس کو یہ سنبھالنے کے لیے، چارہ ڈالنے کے لیے میں نے چھٹی کی، میری تو 1 دن کی جو ہے وہ 5,000 کی عام میں کام کرتا ہوں، تو میرا وہ نقصان ہو گیا. وہ کہے گا میرا تو 1,000 کا ہوتا ہے، میں تو اپنے حساب سے دوں گا. کون فیصلہ کرے گا؟ تو شریعت نے کہا کہ چونکہ یہاں ممکن نہیں ہے یہ کلی طور پہ حساب کرنا، تو ایک علامت، ایک اصول ضابطہ رکھ دیا، بس 1 ساتھ اور بات ختم. تو یہاں وہ جھگڑا ختم کرنا مقصود ہے، چونکہ کلی طور پہ حساب یہاں ہو ہی نہیں سکتا. تو اب اگر اس گہری بات کو دیکھیں گے تو کوئی عقل کے خلاف نہیں ہے. اس لیے جہاں ہمیں بظاہر کوئی بات، شریعت کی بات عقل کے خلاف نظر آتی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہاں ہماری عقل کا قصور ہے، ابھی اس میں کمی ہے، نقص ہے، وہ ہمارے علم کی کمی ہے. کیونکہ عقل جو ہے وہ علم کے تابع ہے، جتنا انسان میں علم ہوگا عقل وہاں تک اتنا ہی کام کرے گی نا، وہ نتیجہ اسی حساب سے اخذ کرے گی. تو وہ سمجھے کہ میرے علم میں نقص ہے. ابھی یہ نہیں کہ وہ شریعت پہ اعتراض کر دے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اب ایک وہ مشہور مفسر بھی ہیں، ایک تفسیر بھی ہے ان کی، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، نام بھی لے دیتے ہیں. وہ ان کے مضامین آیا کرتے تھے. ایک رسالے میں تو میں پڑھ رہا تھا، لکھا تھا کہ بدقسمتی سے یہ حدیث صحیح بخاری میں آ گئی. ایسے ہی کسی حدیث پر وہ یہ تان کرتے ہوئے کہ عقل
اس کو مانتی نہیں ہے، تو کہتے ہیں بدقسمتی سے یہ حدیث بخاری میں آ گئی ہے۔ تو یعنی عقل، میری عقل نہیں مانتی، میری عقل کی حیثیت کیا ہے کہ مجھے نہ بات سمجھ آئے میں شریعت کا انکار کر دوں؟ ہر بندے کی مرضی کے مطابق پھر شریعت ہوگی، جس کو جو سمجھائے اس کے لیے وہ ٹھیک ہے اور دوسری بات اس کے لیے غلط ہو جائے گی، تو یہ نہیں ہے۔ جی آگے ہے وفی روایت اللہ قہل بخاری، اور ایک روایت میں ہے جسے امام بخاری نے معلق بیان کیا ہے۔ معلق روایت امام بخاری کی تعلیقات بخاری کہتے ہیں، بعض وہ روایتیں ہیں جو امام بخاری نے بغیر سند کے وہ ابواب میں یا شروع میں نقل کی ہیں، تو ان کو تعلیقات بخاری کہا جاتا ہے، معلق۔ تو یوں بغیر سند کے یعنی معلق بیان کیا ہے، ورد معها صاعا من طعام لا سمراء، کہ ایک سا طعام جو آم کھاتا ہے، وہ جو ہوں، وہ کھجوریں ہوں، وہ جو بھی ہوں، یعنی کھجور ضروری نہیں ہے، طعام کا ایک سا جو عام استعمال ہوتا ہے وہ دے گا، لیکن سمرا نہیں۔ اچھا جی، تو یہ سمرا کہتے ہیں گندم کو، تو چونکہ اس وقت گندم جو ہے وہ مہنگی تھی، وہ خاص طور پہ وہ دوسرے علاقوں سے آتی تھی، عرب میں موجود نہیں تھی، تو اسی لیے کہا کہ ہے تو وہ بھی طعام گندم بھی، لیکن چونکہ وہ عام کھجوروں وغیرہ سے مہنگی ڈبل تھی، تو کہا وہ نہیں، یعنی جو عام معاملات، عام کھانے پینے کی چیز جو استعمال ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں اس وقت گندم سستی ہے، کھجور مہنگی ہوگی ہمارے لیے، اور چاول اور مہنگا ہوگا، تو جو عام استعمال ہوتی ہے ہمارے ہاں 70% وہ گندم ہی استعمال ہوتی ہے، تو یہ مراد ہے۔ قال البخاری، امام بخاری کہتے ہیں اکثر روایات میں کھجور کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، طعام کی بجائے کیا ذکر ہے؟ کھجور کا، کے ساتھ ایک سا کھجور دے دے بس۔ جی اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من اشترى شاتم محفلہ، جس نے ایسی بکری خریدی محفلہ جس کا دودھ روکا گیا تھا، یہ مسرات وہی ہے، فردہا، اسے چاہیے کہ اس کو واپس کر دے، فلیرد معها صاعا، اور ایک سا، وہ جو پیچھے گزر چکا کھجور یا جو ہے، تو وہ ساتھ واپس کرے، یعنی وہ بڑا جانور ہو تب بھی یہی ہے، چھوٹا بھیڑ بکری ہو تب بھی یہی اصول ہے۔ جی اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ من طعام، آپ کھانے کے طعام کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے، فادخل یدہ فیہا، اس میں اپنا ہاتھ داخل کیا، فنالت اصابعہ بللا، تو آپ کے ہاتھوں کو تری لگی، یعنی اندر نیچے جو ہے وہ گیلے تھے۔ اس کو یوں سمجھے جیسے ہمارے ہاں یہ ہمیشہ چلتا ہے، اگر وہ ٹوکری کسی چیز کی پیک کریں گے تو نیچے گندا مال، اوپر بہترین۔ سیبوں کی ٹوکری لے لیں، پہلی لائن بہت عمدہ، اس سے نیچے جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا کم درجے کی، اور نیچے تیسری لائن جو ہے وہ بالکل گھٹیا۔ تو ایسے ہی وہ اوپر تو بہترین جو ہے وہ طعام ہے، اور نیچے جو ہے وہ اس میں پانی گیلا تھا، جس سے ظاہری بات اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا اور معیار بھی کم ہوگا۔ فقال ما ھذا یا صاحب الطعام، آپ نے فرمایا او اناج والے یہ کیا ہے بھائی، ایسا کیوں ہے؟ کہنے لگا جی اصابت السما، اللہ کے نبی بارش آ گئی تھی، اوپر بارش پڑ گئی۔ فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، اگر ایسے ہی بات تھی، ٹھیک ہے بارش آ گئی تھی، تو اس کو اوپر رکھتے تاکہ خریدنے والا دیکھ لیتا کہ بھائی اس معیار کیا ہے، یہ دھوکہ کیوں دے رہے ہو، کہ وہ سمجھے کہ بڑا خشک بہترین قسم کا مال ہے اور اندر جو ہے وہ سارا پانی والا ہو۔ تو
کئی یراہ الناس، اس کو اوپر رکھتا تو تاکہ لوگ دیکھ لیتے کہ یہ اس معیار کا ہے. من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. تو یہ دھوکہ ہے اور حرام ہے. تو کسی بھی چیز میں یہ دھوکہ دینا، تو ہم بات کر رہے تھے، آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، تو نے اس کو، یہ طعام جو اناج کا ڈھیر تھا اس کے اوپر کرتا کہ نیچے جو معیار ہے وہی نظر آتا. کئی یراہ الناس، تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے. من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ کیا وہ میرے طریقے پر نہیں. اگلی روایت سے عبداللہ ابن بریدہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہم بات کر رہے تھے اوپر حدیث میں کہ یہ صرف اناج کے ساتھ نہیں ہے، ہر چیز میں، کہ چیز کی خرابی ہے تو ہم اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. گاڑی بیچنی ہے تو ایسے ہی کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جہاں کچھ چیز خراب ہے اس کے اوپر کچھ چیز لگا کے اس کو چھپا کے دے دیں تاکہ اس کو پتہ نہ چلے. تو یہ نہیں، بلکہ جو عیب ہے خریدنے والے کو وہ عیب بتانا چاہیے کہ اس میں یہ عیب ہے بھائی، تاکہ اس کو دھوکہ نہ ہو. عبداللہ ابن بریدہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حبس العنب ایام القطاف، جس نے انگوروں کو روکی رکھا، یعنی اس کو نہ بیچا، ایام القطافی، کٹائی کے دنوں میں، جب وہ ان کو اتارنا تھا، ان کے اتارنے کے دنوں میں. کیوں اس نے روکے رکھا؟ حتی یبیعہ ممن یتخذہ خمرا، یہاں تک کہ وہ لوگ خریدیں جو اس سے شراب بناتے. تو وہ جو عام اس کے اتارنے کے ایام ہیں ان کی بجائے وہ شراب بنانے والوں کے لیے رکھ چھوڑتا ہے کہ ان کو دوں گا. فقط تقحم النار علی بصیرہ، تو وہ جانتے بوجھتے، بصیرہ، فقط تقحم، وہ جہنم میں، آگ میں داخل ہوا، علی بصیرت، جانتے بوجھتے، جان بوجھ کے جہنم کا سودا کر لیا اس نے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ایک چیز کا غلط استعمال کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا یہی استعمال یہ کرے گا غلط، تو اس کو وہ چیز بیچنی نہیں چاہیے. جیسے اسلحہ ہے، ایک بندہ خرید رہا ہے، پتہ ہے کہ اس نے کسی کو قتل کرنا ہے، تو ایسے بندے کو وہ اسلحہ نہیں دینا چاہیے. ایسے ہی یہ انگور ہیں، حالانکہ وہ بیچنا بھی جائز ہے، اس کا کھانا بھی جائز ہے، لیکن پتہ ہے کہ یہ جو بندہ خرید رہا ہے یہ شراب بنانے کے لیے لے جا رہا ہے، یہ شراب ہی بناتا ہے، تو اسے نہیں بیچنا چاہیے. اگلی بات ہے، فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، الخراج منافع بالزمانی، وہ ضمانت کے بدلے میں. اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن پیچھے گزر چکا ہے کہ جب تک تو کسی چیز کا ضامن نہیں ہے، بالکل قریب قریب یہی لفظ لا ربح، جب تک تو کسی چیز کا ضامن نہیں ہے تو تب تک منافع جائز نہیں. ٹھیک ہے، تو الخراج بالزمان، یہ منافع ہے ضمانت کے ساتھ ہے، ضامن ہے، یعنی نفع نقصان، اگر اس میں نقصان ہو جاتا ہے یہ ذمہ دار ہے، تو پھر اس کے لیے منافع لینا بھی جائز ہے. اگر یہ نقصان کا ذمہ دار نہیں ہے تو پھر یہ اس کے لیے منافع جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. اگلی روایت ہے، عروہ البارقی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے نبی نے آتاہ دینارن لیشتری بہ اضحیہ، انہیں 1 دینار دیا تاکہ جا کے یہ قربانی کے لیے جانور خرید کے لائیں، او شاتن، یا کوئی بکری خرید کے لائیں، اس لیے دیا۔ فاشترا بہ شاتینی، تو انہوں نے کیا کیا، 1 دینار کی 2 بکریاں خرید لی۔ فباء احداہما بدینار، اور پھر ان میں سے ایک دوبارہ 1 دینار کی بیچ دی۔ 1 دینار ملا تھا تو 1 دینار بھی لے آئے اور 1 بکری بھی لے آئے۔ فَأَتَاهُ، تو وہ آپ کے پاس آئے، بِشَاتٍ، 1 بکری کے ساتھ اور اس دینار کے ساتھ بھی، کیونکہ دوسری بیچ کے دینار بھی واپس لے لیا تھا۔ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، تو آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا کی بے میں، اور اس کا فائدہ یہ ہوا، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا، اگر یہ مٹی بھی خرید لیتے، لَرَبِحَ فِيهِ، اس میں بھی فائدہ ہو جاتا۔ صحابہ ان کو کہتے تھے کہ ہمیں شریک کر لو ساتھ، پتہ ہے تمہیں تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، ساتھ ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک تو یہ بات کہ کیا کوئی منافع کی حد طے ہے؟ دیکھیں صحابی نے 1 دینار کی 2 بکریاں خریدی ہے اور پھر 1 جو ہے وہ پورے دینار کی بیچ دی ہے، ڈبل منافع پہ۔ تو اس سے پتا چلا کہ منافع کی حد ویسے شریعت میں طے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا وکیل بناتا ہے، اللہ کے نبی نے اس صحابی کو اپنا وکیل بنایا اپنے مال میں، یہ مال لے جاؤ، اس کو تصرف کرو، تو وہ وکیل جو ہے پھر اس کو اپنی مرضی سے تصرف کر سکتا ہے، جب اس کو اجازت ملی ہوئی ہو کہ جیسے مرضی کر لو، ٹھیک ہے۔ ان کو اجازت تھی کہ جا کے لے کے آنی ہے بکریاں، یہ نہیں کہ بس جو خرید لی ہے اس کو آگے بیچ نہیں سکتے، یا جو ہے یوں ان کو مقید نہیں کیا گیا تھا۔ تو جو انہوں نے کیا کہ وہ 2 بکریاں خرید کے 1 بیچ دی، پھر 1 جو ہے وہ بھی لے آئے اور ساتھ یہ 1 دینار بھی لے آئے، تو 2 مسئلے اس سے واضح ہو گئے۔ ایک تو شریعت میں منافع کی حد نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے جب وکیل کو آزادی دی جائے تو وہ مال میں تصرف کر سکتا ہے، جس نے وکیل بنایا ہے اس سے پوچھے بغیر بھی۔ اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی فضیلت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے پھر ان کی تجارت میں جو ہے وہ برکت نازل کر دی کہ ان کو ہر صورت میں وہ منافع ہی ہوتا تھا۔ چلیں بیٹا، بس یہاں تک ٹائم ہو گیا ہے، اور آگے پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔